ویلکم بیک. آج کی نشست کا ٹاپک رحمت الہی. اور بریک میں جانے سے پہلے میں آپس سے پوچھ رہی تھی کہ آپ بتائیں ہمیں کہ ہم بچوں کو ایسے کیا بتائیں, انہیں کون سی ایسی کہانیاں سنائیں, ان کی ہیبٹس میں کیا چیز انکارپوریٹ کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکیں, رحمت الہی سے وہ قریب ہو سکیں. اپنے بچوں کو رحمت پروردگار عالم کے زیادہ تر قصے سنائیے اور اپنے بچوں کو قریب کیجئے دین سے. میرے خیال میں تو یہی ایک راستہ ہے دین سے قریب کرنے کا. مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بچوں کو ان کی نیچر کے مطابق سمجھانا ہوگا. اگر میں بچوں کے سامنے قرآن کی تفسیر بیان کر دوں, 7-8 سال کا بچہ کیا سمجھے گا؟ تو اب مجھے اگر اس کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی عملی تفسیر سمجھانی ہے تو مجھے اس کو گارڈن لے کے جانا ہوگا. کہاں لے کے گارڈن جو باغ میں, جی, مجھے وہاں لے کے جانا ہوگا. مثال کے طور پہ مجھے اس کو سی سائڈ دریا کے پاس لے کے جانا ہوگا, سمندر کے کنارے لے کے جانا ہوگا, پہاڑوں کی اونچائی کو دکھانا ہوگا, پرندوں کی خوبصورتی کو دکھانا ہوگا, جانوروں کے بارے میں بتانا ہوگا کہ دیکھو یہ گلاب ہے, یہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا. یہ پہاڑ دیکھو کتنا اونچا ہے تو بنانے والا کتنا اونچا ہوگا. یہ دریا دیکھو اس میں کتنا ڈیپ ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا. جب آپ اس کو رنگ برنگی مچھلیاں دکھائیں گے کہ دیکھو کتنی کلرفل, بچہ دیکھے گا, جانتے ہو ان تمام کلر کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. آپ اس کو دریا کنارے کے خوبصورت مناظر دکھائیں گے. اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خوبصورت مناظر بتایا کہ یہ کون بنانے والا ہے, اس کو نظام کو سسٹم کو چلانے والا کون ہے. پھر آپ اس کو اپنی نعمتیں بتائیں کہ دیکھو تم ایک اچھا پہنتے ہو, اچھا کھاتے ہو, اچھا پیتے ہو, یہ اللہ کی رحمت ہے. بے شک ہم وسیلہ ضرور بنے, ہم ماں باپ, لیکن یہ تمام چیزیں تمہارے پاس جو یہ اللہ کی رحمت کے سبب ہے. یعنی اس کو محبت آپ عملی طریقے سے پریکٹیکل آپ بتا سکتے ہیں. جب پریکٹیکل آپ اس کو بتائیں گے تو میرا یقین ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے گی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مفتی صاحب, لیکن یہ وہ گراؤنڈنگس یا وہ بیسکس ہیں جو ہم گھر سے بچے کو دے رہے ہیں. جی, یہ تو وہ گھر کے معاملات ہو گئے نا, لیکن بچہ پھر گھر سے نکلتا ہے جاتا ہے اسکول میں یہ والی تعلیمات اس طرح سے نہیں دی جاتی ہیں. دیکھیں اسکول ایک دو چیزیں نا, ایک ہوتا ہے تعلیم, ایک ہوتا ہے تربیت. پہلے کے جو اسکولنگ سسٹمز تھے وہاں تعلیم پہ بھی توجہ ہوتا تھا, وہاں پہ تربیت پہ بھی توجہ ہوتا تھا. تربیت اخلاق, کردار, ذہن سازی. ہماری نعوذ باللہ قرآن نے کہا نا کہ مثال دی کہ تمام چیزیں گدھے پہ لاد دی جاتی ہیں کتابیں. تو ہماری یہاں ہم ڈاکٹر تو بن رہے ہیں اچھے, ہم انجینئر تو بن رہے ہیں, لیکن اچھے انسان نہیں بن رہے. اچھے انسان بنیں گے تو معاشرہ ڈیولپ کرتا ہے. قرآن مجید جو رحمت الہی یہی تو ہے. آپ اگر لوگوں کو, خیر الناس من ینفع الناس, تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہو. آپ یہ سوچ بچوں میں ڈالیں گے, رحمت الہی کا صحیح کانسیپٹ آئے گا. اللہ کے وہ بندہ زیادہ قریب ہوتا ہے جو لوگوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہوتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو, حدیث ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. رحم کرو گے تو رحم کیا جائے گا, معاف کرو گے تو معاف کیا جائے گا, عطا کرو گے تو عطا کیا جائے گا. یہ بچے کو آپ کو, لیکن میں سمجھتا ہوں والدین کو سب سے پہلے سمجھانا ہوگا. اس کے بعد یہ اسکولنگ بہت ذمہ داری ہے. وہ اسکول مالکان, ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, پرنسپل یا ٹیچرز, کل قیامت کے دن اللہ آپ سے بھی سوال کرے گا. سوال یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو بچے آتے تھے آپ نے کیا ڈیلیور کیا, آپ نے ان کو کیا دیا, آپ نے اللہ اس کے رسول کی محبت دی یا اس کو سورس آف ارننگ سمجھا. یہ دو کانسیپٹ ہیں, سورس آف ارننگ یا ان بچوں کی تربیت. اسکول تو آج کل اتنے ہوٹلز ہی ہو گئے ہیں, کمرشل لیول پہ چل رہے ہیں. مطلب میں کیا ہی بولوں, یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہو جائے گا. لیکن آپا میں وہی بات کہوں گی کہ اسکول میں جب آپ اپنی تعلیمات دے رہے ہیں, تربیت دے رہے ہیں, بچے کو اچھا سمجھا رہے ہیں, بچہ اسکول جاتا ہے, وہ 6 چیزیں اور سن کے آ رہا ہے, اس کے بعد پھر وہ باہر نکلتا ہے کھیلنے کے لیے, پھر وہ اس کو ایک علیحدہ ماحول ملتا ہے, وہ وہاں سے کچھ اور سیکھتا ہے. پھر جب وہ گھر واپس آتا ہے, پھر جب ہم اس کو یہی بتاتے ہیں, تو میں نے اکثر ماؤں کو دیکھا ہے شکایت کرتے ہوئے کہ وہ بچے پھر جب آپ اپنی تربیت دہرا رہے ہوتے ہیں تو بچے ان پر سوال اٹھاتے ہیں, آپ کیا کہہ رہی ہیں, باہر سے میں ہو کر آیا تب تو وہ ایسا نہیں تھا. مفتی صاحب آپ کہنا چاہیں گے؟ میں اس میں کہوں گا بچے جو سوال کر رہے ہیں بچوں کو جواب دیجیے. ہمارے ماں باپ اس وقت نظر انداز کرتے ہیں, بچوں کی ذہنی جو ساخت ہوتی ہے اس کو نقصان دیتے ہیں. دیکھیں بچہ سوال کرے گا, اس کا مطلب اللہ کا فضل ہے کہ آپ کا بچہ سمجھنے والا ہے. جو بالکل نعوذ باللہ جن کا آئی کیو لیول بالکل نیچے ہوتا ہے وہ بچے سوال نہیں کر سکتے, ان کی صلاحیت نہیں ہوتی. آپ کا بچہ دیکھیں, اچھا سوال آدھا علم ہے, اس کو یہ بات معلوم ہے کہ تو آپ اپنے بچوں کو اپریشیٹ کریں. اور جو سوال نہیں آتا, بہت سارے ذرائع ہیں, آپ علماء سے پوچھیے, آپ گوگل بابا کو سرچ کر لیں, اگر وہ گوگل بابا نہیں کہتے تو کسی عالم کے پاس جا کے پوچھیں, آپ ریسرچ کریں, لرننگ پروسیس بچوں کا اسٹرانگ کیجیے تاکہ بچے بہترین انسان, بہترین مسلمان بن سکیں. بالکل صحیح بات ہے. جیسے مولا علی کا قول ہے نا کہ اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ کون سا انسان کتنا قیمتی ہے
تو یہ چیک کریں کہ اس کا احساس کتنا ہے. جس انسان میں جتنا احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا. جب والدین احساس ڈالیں گے بچے میں تو وہ احساس ہر طرح سے آئے گا. پھر وہ دین کا بھی احساس ہوگا, وہ اللہ کا بھی احساس ہے, وہ انسان کا بھی احساس ہے. اب وہ پھر ہر طرح کا احساس کرے گا. ایسے ہی ہے نا. تو ہم اپنے بچوں میں انسانیت اور احساس سب سے پہلے ڈالیں. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہی مردوں کی شمشیریں. آپ اپنے بچوں کے اندر بنیادی جو اس کے تناظر میں اثرات ہیں وہ سارے مکمل کر دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ کبھی بھی زندگی کی دوڑ میں کبھی بھی نہیں تھکے گا انشاءاللہ. یہ سوال ہوگا کہ احساس کیسے ڈالیں, احساس کیسے پیدا کریں. بالکل مفتی صاحب, سوال بہت اچھا ہے, لیکن بریک کا وقت آ گیا. یہ جو سوال ہے لیکن نا, بریک کا بھی احساس کرنا ہے. بریک کا بھی احساس کرنا ہے, زہیب کا بھی احساس کرنا ہے. انہوں نے کہہ دیا جی بریک ہے, تو پھر بریک ہے, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے.